العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو، اس دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ تبدیلی ہوتی رہتی ہیں۔ جس کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہو، تھوڑی سی بھی فراست ہو، تھوڑی سی بھی سمجھ ہو، اگرچہ کہ وہ مجنون ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، مگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ ہے تو وہ اس بات کے فرق کو بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کا جو نظام ہے، جو دنیا جو چلتی ہیں، وہ کبھی صبح ہوتی ہیں، کبھی شام ہوتی ہیں۔ تو وہ آدمی بھی یہ سمجھیں گا کہ دنیا کے اندر کبھی ٹھہراؤ نہیں ہے، دنیا کے اندر کبھی ٹکاؤ نہیں ہے، دنیا کے اندر کبھی پائیداری نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھ لیں گا کہ جس طرح دنیا کے اندر نفع 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 ہوتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کے اندر نقصان بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے سمجھیں گا؟ وہ اس بات کو اس آسانی سے سمجھیں گا کہ جس طرح رات ہے اسی طرح دن آئیں گا، جس طرح ابھی دن ہے تو اس کے بعد رات بھی آئیں گی۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ دنیا کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ایک حالت پہ نہیں رہتا۔ جس طرح میں اور آپ دنیا کے اندر کاروبار کرتے ہیں، جس طرح میں اور آپ اپنے پروگرام کرتے ہیں، جس طرح میں اور آپ شادی بیاہ کرتے ہیں، جس طرح میں اور آپ ولیمہ اور عقیقہ کرتے ہیں، ان تمام معاملات کے اندر جہاں مجھے اور آپ کو خوشیاں میسر ہوتی ہیں، عقیقے کی شکل میں، ولیمے کی شکل میں، اور دیگر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام میں ہمیں جو چیزیں بتلائی ہیں، اسلام میں جو عبادات بتلائی ہیں، اس کے ذریعے سے مجھ کو اور آپ کو جہاں خوشی حاصل ہوتی ہے، وہیں پر کبھی ہمارے گھر میں تو نقصان بھی ہوتا ہے، وہیں پر ہمارے گھر میں کبھی کسی کا انتقال بھی ہوتا ہے۔ تو دنیا کا ایک دستور ہے، دنیا کا ایک دستور ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان میں الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم لوگوں کے درمیان میں، کہ ہم لوگوں کے بیچ میں، لوگوں کے معاملات کے اندر، لوگوں کے زندگیوں کے اندر اللہ رب العزت ہے تو کبھی نیچے اور کبھی اوپر لاتے رہتے ہیں۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ آدمی اور انسانیت ایک حالت پہ نہیں رہتی، بلکہ یہ گیا تو وہ آیا، وہ گیا تو یہ آیا۔ اسی طریقے سے نظام اللہ رب العزت چلاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پہلے نگر صدر اور تھے، اب کچھ اور ہے، دنیا کے وزیر اعظم کوئی اور تھے، اب کوئی اور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کو ایسے ہی چلایا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو اسلام ہے، ہماری جو شریعت ہے، ہمارا جو قانون ہے، جو قانون فطرت ہے، اس کے اندر بھی جب سے اسلام آیا، جب سے دنیا کے اندر انسانیت آئی ہے، حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے محمد عبد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام ہی انبیاء کو اٹھا کر دیکھ لے، ان تمام انبیاء کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لے، کبھی ان کے دعوت کے اندر اکثر لوگوں نے ایمان لایا، کبھی کوئی نے ایمان نہیں لایا، کیونکہ دنیا کا نظام ہے یہ۔ دین کے اندر بھی کبھی ہے تو معاملات کے اندر کبھی پختگی ہوں گی، دین کے معاملات کے اندر جو دین کو اپنانے والے لوگ ہیں، جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، وہ کبھی قوی ہو جائیں گے اور کبھی کمزور ہو جائیں گے، یہ پلہ ہوتے رہیں گا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال سمجھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حبشہ کے جو بادشاہ نے پوچھا تھا، جو مسلمان جب جنگ کرتے ہیں، جب مسلمان ہے تو جہاد کرتے ہیں، جب مسلمان جنگ کرتے ہیں تو کیا ہمیشہ ان کو فتح نصیب ہوتی ہے؟ کیا ہمیشہ ان کو کامرانی نصیب ہوتی ہے؟ کیا ہمیشہ ان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے؟ تو حضرت اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، کبھی مسلمانوں کو فتح بھی نصیب ہوتی ہے اور کبھی مسلمانوں کو شکست کا منہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو گویا کہ یہ کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے نظام کو اس طرح بنایا ہے،
مگر دنیا کے نظام کے اس نظام سے مسلمان کے اندر اور غیر مسلم کے اندر، مسلمان کے اندر جو اللہ کا ماننے والا ہے، جو اللہ کو نہیں ماننے والا ہے، ان دونوں کے اندر جو فرق ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اگر مجھ کو نفع ہوتا ہے میں اس نفع کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہوں، اگر مجھے کوئی اگر نقصان ہوتا ہے، اگر میرے کاروبار میں گھاٹا ہے، اس گھاٹے کو میں اپنے تقدیر کی طرف منسوب کرتا ہوں کہ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ نفع آیا تو خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کا نقصان ہو جائے، اگر اس کو شکست کا منہ دیکھنا پڑے تو وہ اپنے اوپر شامت کرتا ہے اور اپنی منوی سمجھتا ہے اور کسی کی منوی سے سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اسلام کی ہدایت نہیں ہے۔ کیونکہ میں اور آپ جو ہے اسلام کے پابند ہیں، اس وجہ سے ہم ہماری خوشی کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ہماری کمی کو بھی اور ہماری غمی کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ان تمام حالات کے اندر جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکمرانی عطا فرمائی تھی، یہ تو میں نے آپ کے سامنے مختصر تمہید بانی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کے ذہن سازی کرنے کے لیے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ایک حالت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان میں، اپنے بندوں کے درمیان میں حالات کو بدلتے رہتے ہیں تاکہ بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچنے والے بنے، تاکہ بندوں کو اپنی طرف جوڑنے والے بنے۔ جو بندے اللہ تعالیٰ سے دور جا چکے ہیں، جو بندے اللہ کی درگاہ سے دور جا چکے ہیں، جو بندے اللہ تعالیٰ کی توحید سے، ربوبیت سے، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کو تسلیم کرنے سے دور جا چکے ہیں، ایسے حالات کو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں تاکہ ان بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب لائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ دنیا کے اندر جو حالات آتے ہیں، دنیا کے اندر جو پریشانیاں آتی ہیں، دنیا کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو دنیا کا نظام تتر بتر ہونے لگتا ہے، جو دنیا کے اندر تمہارے پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، یہ اس لیے ڈھائے جاتے ہیں کہ تمہارے اعمال ویسے تھے۔ تم اپنے اعمال پر توجہ دے کر، تم اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے، تم اپنے اعمال پر غور و فکر کر کے اللہ کی طرف تم رجوع کرنے والے بنو، اللہ کی طرف تم لوٹنے والے بنو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی اللہ کی رحمت سے، کبھی اللہ کے دربار سے، کبھی اسلام کی تعلیمات سے، کبھی اسلام کے احکامات سے روگردانی مت کرو، کبھی نا امید مت ہو، کبھی مایوس مت ہو، بلکہ اللہ کا دین ہی غالب ہوگا۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، اے اللہ کے ماننے والو، اے نبی کے پیارو، اے نبی کے لاڈلو، اے اللہ کے دین کا کام کرنے والو، اے اللہ سے محبت کرنے والو، تم نا امید مت ہو، مایوس مت ہو، اپنے دل کو چھوٹا مت کرو، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، تم کو عروج ملیں گا، تم کو عزتیں ملیں گی، تم کو بلندی ملیں گی، رفعتیں ملیں گی، عزتیں ملیں گی، جبکہ تم ایمان والے پکے ہو۔ اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو اللہ تم کو سر بلندی دے گا، اللہ تم کو عزت دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہمارے لیے، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہمارے لیے۔ اس لیے ان تمام حالات میں ہوتے ہوئے مجھ کو اور آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کو دین اسلام کی طرف لوٹنا چاہیے۔ جب ایسا ماحول ہو چکا ہے کہ ہر طرف مسلمانوں کی طرف مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، حد یہ ہے کہ اسلام کے جو مراکز ہے، اسلام کے جو مراکز ہے، اللہ رب العزت کے جو شعار ہے، اللہ رب العزت کے جو قانون ہے، اللہ رب العزت نے جن کو مقدس مقامات عطا فرمایا ہے، جن کو مساجد کا مقام عطا فرمایا ہے، مدارس کا مقام عطا فرمایا ہے، بیت اللہ کا مقام عطا فرمایا ہے، روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عطا فرمایا ہے، مسجد اقصی کا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، ان تمام کے اوپر کفر نے، ان تمام کے اوپر اللہ کے دشمنوں نے، ان تمام کے اوپر ان غداروں نے، ان دہشت گردوں نے حملہ کرنے کا سازش اور پلان بنا دیا ہے۔ ان تمام ماحول کے اندر مجھ کو اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ تمام حالات کو دیکھے، یہ حالات ہمارے اوپر کیوں آئے ہیں؟ ہم وہ قوم ہیں جو پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والی تھی، ہم وہ قوم ہیں جس کے وعدے کا، جس کے وعدے کا، جس کی کامیابی کا، جس کی کامرانی کا، جس کی فتح کا، جس کی عزت کا، جس کی شہرت کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے۔ پھر ان تمام معاملات کے ہونے کے باوجود میں اور آپ ناکام کیوں ہیں؟ میں اور آپ ذلت میں کیوں جا رہے ہیں؟ میری اور آپ کی مساجد کیوں محفوظ نہیں ہے؟ میرے اور آپ کا قبلہ اول کیوں محفوظ نہیں ہے؟ ان تمام حالات کے اندر، ان تمام معاملات کے اندر مجھ کو اور آپ کو اپنے اعمال کے اوپر غور کرنا پڑے گا، مجھ کو اور آپ کو اپنی امیدوں کو اللہ سے جوڑنا پڑے گا، مجھ کو اور اپنے اعمال کو اللہ سے جوڑنا پڑے گا۔ ان تمام حالات کے اندر مجھ کو اور آپ کو سبک دوست ٹھہرانا پڑے گا، یہ میرے اعمال کی کرتوت ہے جس کی وجہ سے تمام انسانیت پریشان ہو رہی ہے۔ ایک آسان مثال ہے، اس کی آسان مثال یہ ہے کہ مجھ کو اور آپ کو جہاں سے لین آتی ہے، جہاں سے مجھ کو اور آپ کو کرنٹ آتا ہے، اگر اس کے ایک ڈیپو کے ایک آدمی خراب کر دے تو تمام لوگ پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟
पूरा मोहल्ला, पूरी बस्ती, पूरा शहर परेशान होगा। क्यों? एक आदमी की करतूत की वजह से। ठीक इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कायनात को चला रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया को चला रहा है, ये मेरे और आपकी वजह से चला रहा है। ये जो दुनिया का निजाम बदल रहा है, दुनिया के अंदर हुक्मरान आ रहे हैं, दुनिया के जालिम जाबिर बादशाह आ रहे हैं, जालिम जाबिर हुक्मरान आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम ये मेरे और आपके अमाल है। अगर मैं और आप इन अमाल में भी अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करने वाले बनेंगे तो फिर हमारे लिए कौन सा मौका है? अगर इतने हालात आने के बावजूद भी हम अल्लाह के घर की तरफ झुकेंगे नहीं, इन तमाम हालात के आने के बावजूद भी प्यारे मोहम्मद अब्दुल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामन को नहीं थामेंगे तो मेरे और आपके लिए कौन सा मौका है इसके बाद? क्या हमारे जाने के बाद हम ये थामेंगे कि हमारे नबी का दामन थामेंगे? क्या हमारे दुनिया से जाने के बाद हम अल्लाह रसूल के मानने वाले बनेंगे? अल्लाह ताला ने ये हालात को लाया है और अल्लाह ताला ये हालात को लाता है, अल्लाह ताला ही तमाम मामलात को लाता है, चाहे नफा हो। उसलिए हमने तकदीर में पढ़ा है, ईमान में पढ़ा है, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बाति बादल मौत। हमारे साथ जो भी अच्छा होता है, जो भी बुरा होता है, वो अल्लाह की जानिब से होता है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इन तमाम हालात से हम नाउमीद ना हो, हम मायूस ना हो, बल्कि हम अपने आप को जगाने वाले बने, हम अपना मुहासिबा करने वाले बने। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, ए लोगों अपनी जिंदगी को झांक लो, ए लोगों अपने दिन रात को टटोल लो, ए लोगों अपने मामलात को टटोल लो, ए लोगों अपनी इबादत को टटोल लो, अपने घर की जिंदगी को टटोल लो, अपने बाहर के मामलात को देख लो, अपने कारोबार को देख लो, अपने बीवी बच्चों के साथ के सुलूक को देख लो और फिर प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। क्योंकि हमारा ये नजरिया है, हमारा ये रविश है, हमारा ये मिजाज है। जिस तरह पहले हालात थे अब भी वही हमारे हालात है। चाहे मुल्क जिस रख पर चले जाए, चाहे दीन इस्लाम को कुछ भी हो जाए, चाहे मसाजिद कितने भी खतरे में आ जाए, चाहे मुसलमानों को मारा जाए, चाहे मुसलमानों की इज्जत महफूज ना हो, चाहे मुसलमानों के घर महफूज ना हो, इन तमाम हालात में जो पहले रविश थी वो आज भी मेरी वैसी है। हालांकि मुझको और आपको जागना चाहिए था, हालांकि मुझको और आपको गौर और फिक्र करना चाहिए था, हालांकि इन तमाम मामलात के अंदर मुझको और आपको सर जोड़ कर बैठना चाहिए था, हालांकि इन तमाम मामलात के अंदर मुझको और आपको गौर और फिक्र करना चाहिए था, हालांकि इन तमाम मामलात के अंदर अल्लाह की दरगाह में आते हम, इन तमाम मामलात के अंदर अल्लाह के घर की तरफ रुजू करते हम। ए अल्लाह, इस दुनिया का निजाम तू चलाने वाला है, हकीकी खालिक और मालिक तू है, इस्लाम सच्चा मजहब है, कुरान बरहक किताब है, प्यारे मोहम्मद अब्दुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और मुकद्दस तालीमात है। इन तमाम के होते हुए हम जिल्लत में जा रहे हैं, इन तमाम के होते हुए हमारे ऊपर हालात आ रहे हैं, इन तमाम के होते हुए तेरा घर महफूज नहीं है, इन तमाम के होते हुए तेरी किताब महफूज नहीं है, इन तमाम के होते हुए मासूम बच्चे महफूज नहीं है, इन तमाम के होते हुए हमारी माँ और बहनों की इज्जत महफूज नहीं है, तो क्या बात है आखिर? इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस में तमाम हालात में फरमाया है, अगर हमारे पास ताकत है, अगर हमारे पास अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी इस्तिताअत अता फरमाया है, ऐसी हुक्मरानी अता फरमाया है, ऐसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दबदबा अता फरमाया है, तो मैं और आप उन लोगों का मुकाबला कर सकते हैं जो इस्लाम से आंखें आंखें मिलाते हैं, जो इस्लाम का मुकाबला करते हैं, जो अल्लाह की दरगाह की तरफ, जो अल्लाह की मसाजिद की तरफ, जो अल्लाह की किताब की तरफ बुरी नजरें उठा सकते हैं, जो उठाते हैं, मैं और आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। हाँ, ऐसे हालात है कि मैं और आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर इस्लाम हमें ऐसे बारे में क्या हुक्म देता है? ऐसे हालात है कि मेरे पास भी असबाब नहीं है, मेरे पास भी ताकत नहीं है, ना ही हमारी इस्लामी हुकूमत है, ना ही हमारा इस्लामी मुल्क है, ना ही हमारे इस्लामी सरबराह है, ना ही हमारे और कहीं हमारे पास सपोर्ट है और ना कोई ताकत है, तो ऐसे हालात में इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है? ऐसे मामलात में हमें इस्लाम क्या हुक्म देता है, क्या इरशादात फरमाता है? कभी हमने जानने की कोशिश की इस बारे में? नहीं की। अभी इतने मर रहे हैं, अभी 1000 मर रहे हैं, और 2000 मार दो फिर वही रविश रहेंगी मेरी और आपकी। ये अल्लाह का दीन है और अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का तरीका है। जो आदमी खुद बदलना ना चाहे, जो कौम खुद बदलना ना चाहे, अल्लाह को कोई गरज नहीं है। अल्लाह ने इस दुनिया को, अल्लाह ने इस कायनात को असबाब के साथ जोड़ा है। जो मेहनत करेगा अल्लाह उसको फल देगा, जो कोशिश करेगा अल्लाह उसको कामयाबी देगा, जो मेहनत करेगा अल्लाह उसको उसका समरा देगा। अल्लाह ने इस दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। इसलिए प्यारे मोहम्मद अफ़ज़ल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी जिंदगी को उठा कर देख लो। हमारे प्यारे नबी को जब दीन इस्लाम को आबाद करना था, जब दीन इस्लाम की इशाअत करनी थी, जब दीन इस्लाम को आगे बढ़ाना था, जब अल्लाह के इलाज कलिमतुल्लाह को आगे बढ़ाना था और घर घर चप्पे चप्पे तक इस्लाम के मुकद्दस तालीमात को पहुंचाना था, हमारे प्यारे नबी ने काबे को दर को नहीं पकड़ा, ए अल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम को चमका दे।
کہاں پر جانا پڑا ہمارے نبی کو؟ بولیں گا کوئی؟ کہاں پر گئے تھے آپ نے 313 کو لے کر؟ کہاں پر گئے تھے؟ احد میں؟ کہاں پر گئے تھے؟ کہاں پر گئے تھے بھائی؟ بدر کا مقام معلوم نہیں ہے شاید آپ؟ حالانکہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں ہمارے، کیونکہ ہمارے نبی جانتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جو جوڑا ہے وہ اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو اسباب میں رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے مجھ کو اور آپ کو اللہ کے دین کے واسطے کوشش کرنا پڑے گا، ورنہ امیدیں لگانے سے، صرف ہاتھ کے اشارے سے، صرف دعاؤں کے اشارے سے ہوتا تو ہمارے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو فتح کرتے۔ صرف آپ اللہ سے دعا کر لیتے اور غزوہ بدر فتح ہو جاتا، احد فتح ہو جاتا۔ مگر ان تمام معاملات کے باوجود اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی کو بدر کے میدان میں کھڑا کرنے کے بعد اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ پھر احد کے میدان میں کھڑا کرنے کے بعد وقتی اعتبار سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب کو شہید ہونا پڑا۔ اور کتنے صحابہ شہید ہوئے اس کے اندر؟ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اس کے اندر۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ مجھ کو اور آپ کو آگے بڑھ کے دین کے واسطے کام کرنا پڑے گا، مجھ کو اور آپ کو پریکٹیکل کوئی کام کرنا پڑے گا، دین اسلام کے واسطے کام کرنا پڑے گا، جس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے مسلمانوں، تمہارے پاس ایسی حالات ہو کہ تمہارے پاس طاقت نہ ہو تو تم کو ایک کام کرنا ہے، تم کو ایک کام کرنا ہے کہ اللہ کے واسطے نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اللہ کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے ثواب حاصل کرو، اللہ سے امید حاصل کرو، ثواب کے ذریعے سے اپنی تقویت کو حاصل کرو، اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ پھر صبر کیا کرنا ہے؟ صبر کر کے اپنا بیک گراؤنڈ کو ویسے بنانا ہے، صبر کر کے اپنی دینی محنتوں کو ویسا بنانا ہے، صبر کے ذریعے سے اپنے مسلمانوں کی طاقت کو ویسا مضبوط کرنا ہے، صبر کے ذریعے سے مساجد کو محفوظ کرنا ہے، صبر کے ذریعے سے اپنے بچوں کو ویسی تعلیم دینا ہے، صبر کے ذریعے سے نوجوانوں کے اندر صلاح الدین جیسا جذبہ پیدا کرنا ہے، صبر کے ذریعے سے پہلے حالات کو بنانا ہے، پھر مسلمانوں کے لیے طاقت کرنا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، ہم اگر بائیکاٹ کریں گے، مثال کے طور پر بائیکاٹ کرنے سے ہمارے کیا جائیں گا؟ اس لیے کہ ان کی سالوں کی محنت اس کے پیچھے ہے۔ میرا اٹھنا اور بیٹھنا ان کی مشینریوں کے اوپر ہے، میرا اٹھنا اور بیٹھنا ان کے سامانوں کے اوپر ہے، میرا اٹھنا اور بیٹھنا ان کے بلبوتے پر ہے، میرا فون ان کے بلبوتے پر ہے، میری گاڑی ان کے بلبوتے پر ہے، میرے تمام کے تمام اشیاء ان کے بلبوتے پر ہے، تو میرے رات کے بائیکاٹ سے کیا ہو جائیں گا؟ اس لیے کہ ان کی سامانے سے سالوں سے محنتیں ہیں۔ میں اور آپ محنت نہیں کرنا چاہتے، اور میں اور آپ ہی چاہتے ایک بیان میں تقدیر بدل جائے، ایک دعا کے اندر تقدیر بدل جائے، ایسا ہوگا؟ بالکل ہم نہیں چاہتے، تو دنیا نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جس قوم کے اندر مادہ نہ ہو، جس قوم کے اندر فکر نہ ہو، طلب نہ ہو، توجہ نہ ہو خود کے بدلنے کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے حالات کو ہم بدلے، ان تمام حالات میں رہ کر اپنے دین پر جمنے کی کوشش کرے۔ حالات چاہے کیسے بھی ہو، حالات چاہے کیسے بھی ہو، ملک کے حالات چاہے کیسے بھی ہو، مگر دین اسلام کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن کو مضبوط تھامے رکھے، اسلام کی تعلیمات کو مضبوط تھامے رکھے، صبر کے دامن کو مضبوط تھامے رکھے ان تمام حالات کے اندر۔ بلکہ ہمارے اکابر رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھے، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھے، اور تاتاری نے جو زندگی کی تھی وہ ان تمام حالات کو دیکھے۔ مسلمانوں نے تاتاریوں کے قبضے میں رہ کر بھی، مسلمانوں نے تاتاریوں کے قبضے میں رہتے ہوئے بھی، مسلمانوں نے تاتاریوں کے ماتحت رہ کر بھی اسلام کی تعلیمات کو نہیں چھوڑے تھے۔ میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جیسے بھی حالات آئے، مگر میں اور آپ اسلام کی طرف نہیں آنا چاہ رہے، جس کی وجہ سے میرے حالات بدل نہیں رہے۔ اس لیے حالات آ رہے ہیں ایسے، تو مجھ کو اور آپ کو اسلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہم کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ڈرا اور دھمکا نہیں رہا ہوں، میں آپ کو یہ توجہ دلا رہا ہوں، یہ فکر دلا رہا ہوں کہ میں اور آپ جو روش پہ چل رہے ہیں، جس ڈگر پر میں اور آپ چل رہے ہیں، اس ڈگر کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنے خاندان کے رواج کو بدلنے کی کرے، اپنے محلے کے رواجات کو بدلنے کی کوشش کرے، اور اسلام کی تعلیمات کی طرف رجوع کرنے والے بنے، اسلام کی متحر منظم تعلیمات کی طرف آنے والے بنے، تب ہی میری رات کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ ورنہ جس پر میں اور آپ فیصلہ کر جس پر جو امیدوں پر میں اور آپ چل رہے ہیں، ان امیدوں کی بنیاد پر، ان امیدوں کی بنیاد پر، ان بھروسوں کی بنیاد پر، ان دعاؤں کی بنیاد پر میری رات کی تقدیر نہیں بدل سکتی ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، مجھ کو اور آپ کو کوشش کرنا پڑے گا، مجھ کو اور آپ کو ہمتیں کرنا پڑے گا، مجھ کو اور آپ کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا، مجھ کو اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا مسلمانوں کے اوپر حالات کیوں آ رہے ہیں، ہمارے محلے پر حالات کیوں آ رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی کیوں پریشان ہو رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں
मुसलमानों को जेलों के अंदर भर्ती क्यों किया जा रहा है, हमारे मुसलमानों पर बमबारी क्यों की जा रही है, अगर मैं और आप इसके ऊपर गौर नहीं करेंगे, मैं और आप इसके वास्ते अपनी ताकत को सर्फ नहीं करेंगे, मैं और आप इसके बारे में तदबीर नहीं करेंगे, मैं और आप इसके वास्ते लाहिए अमल तैयार नहीं करेंगे, मैं और आप इसके वास्ते अपनी ताकत को जमा नहीं करेंगे, मैं और आप अपनी सलाहियतों को जमा नहीं करेंगे, मुझको और आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। आपको कामयाबी चाहिए, मुझको और आपको बैठना पड़ेगा, मुझको और आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे नौजवानों को तैयार करना पड़ेगा। इसलिए जो अल्लाह ताला ने जिनको बड़ा मकाम अता फरमाया है, जिनको अल्लाह ताला ने 40 साल 50 साल का तजुर्बा अता फरमाया है, इनकी जिम्मेदारी है इन बड़ों की, वो उनको लेकर बैठे नौजवानों को। हम भी दीन के वास्ते कुम काम करेंगे। लोग वहां पर शहीद हो रहे हैं, फलस्तीन के अंदर हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, हमारी औरतें शहीद हो रही है, तमाम के तमाम शहादत के जाम को पी रहे हैं। मैं और आप क्या कर रहे हैं दीन के वास्ते? सिर्फ स्टेटस लगा रहे हैं उनके लिए, थोड़ी सी बातें तफसीरें कर दे रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, इससे मेरे आपके हालात नहीं बदल सकते, बल्कि मुझको और आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह दीन इस्लाम के वास्ते कोशिश करके अल्लाह के दीन के वास्ते फिक्रे कर सकते हैं, अल्लाह के दीन के वास्ते मेहनत कर सकते हैं। करेंगे सब इंशाअल्लाह ताला। कब से? आज से करेंगे। और कब तक करेंगे? हाँ, हमेशा करना है, वरना एक बयान से और एक दिन में किसी कौम की तकदीर नहीं बदलती, बल्कि साल हा साल की मेहनत के बाद, साल हा साल की मेहनत के बाद प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की 13 साल जिंदगी के अंदर मेहनत जो की है, वही अफराद मदीना मुनव्वरा के अंदर आपके हाथ में आने के बाद वही अफराद को आपने जो गज़वे बदर के अंदर खड़ा फरमाया है। हालांकि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साल जिंदगी है, इसलिए मैं और आप ही चाहते हैं कि थोड़ा सा मुख्तसर बयान के जरिए से, एक दो नाराबाजी के जरिए से, थोड़ा बहुत है तो एप्लीकेशन दाखिल करने के जरिए से, थोड़ा बहुत हुकूमत पर दबाव डालने की वजह से, थोड़ा बहुत नारा बुलंद करने की वजह से अभी इनकलाब आ जाए और पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए, ये मेरे और आपका ख्याल है, ये मेरे और आपकी बातें हैं, ये मेरे और आपका ढकोसलापन है, वरना इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ने इस दुनिया को असबाब के साथ छोड़ा है। जिस तरह मैं और आप अपने खाने और फिक्र के बारे में, अपने घर के बारे में असबाब को जमा करते हैं, असबाब की कोशिश करते हैं, पैसों को जमा करते हैं, ठीक इसी तरीके से अल्लाह के दीन को तक़वियत पहुंचाना है, अल्लाह के दीन को तरक्की देना है, मुसलमानों को तरक्की देना है, मुसलमानों को सुकून देना है, दुनिया के अंदर अमन को कायम रखना है, दुनिया के अंदर सलामती को कायम रखना है। इसके वास्ते मुझको और आपको साल हा साल की मेहनत लगेंगी। हो सकता है मैं और आप आज मेहनत करेंगे और मैं और आप कब्र में चले जाएंगे, मेरी और आपकी नस्ल को इसका फायदा होता कि नहीं होता? ऐसा घर बनाते वालिदैन और उसका फायदा कौन हासिल करता? औलाद हासिल करते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझको भी और आपको भी और अल्लाह ताला हमारी नस्लों को दीन इस्लाम के वास्ते काम करने की, दीन इस्लाम के वास्ते तक़वियत हासिल करने की अल्लाह ताला मुझको भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।